أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورت قارعہ مکمل ہوئی اور آج سورت تکاثر شروع ہو رہی ہے۔ مکی سورت ہے اور اس میں جو ہے 8 آیات ہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، انسان مصروف ہے، کوشش میں ہے، غفلت میں ہے، التکاثر کہ زیادہ ہو جائے، کثرت ہو جائے۔ انسان اسی کوشش میں اتنا محو اور مصروف ہو گیا کہ زیادہ ہو جائے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں تم الہاکم التکاثر، تم اتنے مصروف ہو گئے کثرت کے چکر میں، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبروں کی زیارت جا کے کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے جی؟ فرمایا انسان زیادہ کے چکر میں ہے کہ ہے میرے پاس زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اسی زیادہ کے چکر میں کرتے کرتے زرتم المقابر کہ تم جو ہے قبروں کی منہ جا کے دیکھ لیتے ہو، قبروں تک جا کے پہنچ جاتے ہو۔ کس چیز کی زیادتی کا انسان خواہش مند ہے کہ کون سی چیز میرے پاس زیادہ آ جائے؟ فرمایا 2 چیزیں ہیں، انسان اسی 2 چیزوں کی، انہی 2 چیزوں کے لالچ میں پوری زندگی کھپا دیتا ہے۔ نمبر 1، انسان چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ آ جائے، اسی مال کے چکر میں پوری زندگی صرف کر دی، پوری زندگی لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم، تمہیں اس نے محو کر دیا، مصروف کر دیا، انتہائی غفلت میں پہنچا دیا، التکاثر کثرت کے چکر نے، کثرت کی زیادتی کے چکر نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، مال زیادہ ہو۔ آج دیکھیے گا ہر بندہ اسی چکر میں ہے، ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ وہ پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، حتیٰ کہ میں تو یوں کہوں گا کہ آج کل یہ جو بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اسی چکر میں ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، یعنی ہر بندہ اسی چکر میں ہے۔ سورت حدید 27ویں پارے، آخری سورت ہے 27ویں پارے کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کی زندگی کے 3 مراحل بیان فرمائے۔ فرمایا اعلموا، اے میرے بندو جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو پہلا حصہ، وزینۃ و تفاخر بینکم، وزینۃ، اور نمبر 2 دوسرا حصہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا یہ 3 حصے ہیں زندگی کے۔ زندگی کا پہلا حصہ ہے لعب و لہو، کھیل کود میں مصروف رہتا ہے بندہ، شغل میں، دنیا کی یعنی رونقوں میں، کھیل کود میں وقت گزارنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں معاشرے ماحول میں کہ 5-7 سال کی عمر سے لے کر بچہ جو ہے تقریباً آج کے دور میں جو ہمارے حالات ہیں 20 سال کی عمر تک کھیل کود میں مصروف رہتا ہے جی، یہ تو کھیلنے کی عمر ہے، اسی میں یہ 15 سال 18 سال گزر جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو یوں بھی کہوں تو انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، آج کل تو ماشاءاللہ 25-30 سال کے نوجوان بھی کبھی پب جی کھیل رہے ہیں، کبھی کون سی گیم کھیل رہے ہیں، کھیلوں کے چکر میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے لعب و لہو، زندگی کا ایک حصہ ان کا کھیل کود میں غرق ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب یہ کھیل کود سے کچھ فرصت ملتی ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا دوسرا حصہ زیب و زینت میں شروع ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میں سونا بن جاؤں، خوبصورت بن جاؤں، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جو ہے اپنا چہرہ اچھا ہو، میرے بال اچھے ہوں، اسی چکر میں مرد و عورتیں اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میں سونا اور خوبصورت بن جاؤں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ جو تیسرا حصہ ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میرا مال بھی زیادہ ہو، میری اولاد بھی زیادہ ہو۔
یہ انسان کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے کہ اسی طرح انسان کی تمنا ہوتی ہے میرا مال زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو۔ ادھر بھی ایسی فرمایا اللہ نے، الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، التکاثر، کثرت نے، یعنی کثرت کے حصول کے لیے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ، یہاں تک کہ تم دیکھتے ہو المقابر، قبروں کو، یعنی تم قبروں کے منہ میں جا کھڑے ہوتے ہو، پوری زندگی اسی مشغلے میں گزر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر آپ بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دو، بھوکے بھیڑیوں کو، دو بھوکے بھیڑیوں کو آپ بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دو، اجڑ میں بھیج دو، تو وہ بھوکے بھیڑیے اجڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور اولاد کا حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، فرمایا کہ دو بھیڑیے بھوکے ایک بکری کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال و دولت کا حرص جو ہے انسان کو، انسان کے دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج دیکھیں سب کچھ یاد ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے، چائے پی کر منہ دھو کر کاروبار کو چلا جاتا ہے، کام دھندے کو چلا جاتا ہے، اللہ کے دو سجدے دینے کو تیار نہیں ہے۔ ظہر کے وقت کسٹمر اٹینڈ کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں جو ہے سجدہ ریز ہونے کو تیار نہیں ہے۔ صبح سے لے کر رات گئے تک یہ بندہ جو ہے اپنی ساری دن رات جو ہے کھپا کے دنیا کے مشاغل میں یہ اس بات پر خوش ہے 15-20 منٹ پورے دن کے ٹائم نکالو، گھنٹہ بھی نہیں بنتا 5 نمازوں کا، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مال و دولت کا حرص ہے، یعنی کثرت چاہتا ہے کہ مال زیادہ آ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی کثرت کی وجہ سے انسان اپنا دین بھی بھلا بیٹھتا ہے، اپنا خدا بھی بھلا بیٹھتا ہے، رسول اللہ کو بھی بندہ بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی مال، یہ بات ذہن میں رکھیں، مال کمانا منع نہیں، حلال طریقے سے مال جائز طریقے سے کمایا جائے، لیکن اگر اس مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا رہے تو یہ مال انسان کے لیے سونا ہے، قیمتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حقوق ختم ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو بھائی یاد رکھیے گا یہ مال انسان کے لیے وبال ہے، مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں الہاکم، الہا یہ لہو سے ہے، ایسی یعنی مصروفیت جس کی وجہ سے انسان باقی چیزوں کو بھول جائے۔ بچے کے اندر بھی یہ جو ہے کھیل کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اس کو کسی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اس لیے عربی میں سے کہتے ہیں لہو و لعب، لہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اتنا مصروف ہو جائے اپنے ایک مشغلے میں کہ کسی کا ہوش بھی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں لہو۔ تو فرمایا الہاکم، اے لوگ اسی لہو سے ہے کہ تم بھی اتنے مصروف ہو گئے، التکاثر، مال کی کثرت کے چکر میں اتنے مصروف ہو گئے کہ تمہیں بھی کسی کا ہوش نہیں کہ میرا اللہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، میرا دین بھی ہے، کتاب اللہ بھی قرآن موجود ہے، ساری چیزوں کے حق ہیں، ان سب کو بھول کے صرف مال کا ہی چکر ہے۔ اس لیے بھائی اس بات میں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دنیا تو کمانی ہے، وہ تو مجبوری ہے، ضروری ہے، لیکن ہم نے آخرت کو نہیں بھولنا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھولنا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو دو وادیاں سونے کی مال کی بھر کے دے دو تو پھر بھی وہ نہیں رجے گا، وہ تیسرے کا مطالبہ کرے گا۔ ہماری پنجابی سرائکی میں کہتے ہیں، ہماری لوکل زبان میں کہتے ہیں 100 کے چکر میں 99 والا 100 کے چکر میں کرتے کرتے کبھی 100 پورے نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئے پورے انسان کے۔ اچھا پھر یہ عجیب بات ہے، ایک عجیب، جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے،
اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی بھی انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی انسان ایک خواہش پوری کرتا ہے، آگے 5 اور کھڑی ہوتی ہیں، وہ پوری ہونے لگتی ہیں تو 10 اور کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ انسان تو سمجھتا ہے یہ آخری کام ہے، میں کر لوں پھر بس، اب میرا اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، لیکن ایسے کام ہوتے ہیں خواہشات انسان کا جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادنا سے ادنا جنتی کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینی ہے۔ جنتی کو، سب سے کم درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ادنا سے ادنا بندے کی تمام تر خواہشات پوری زمین اور پوری دنیا دے دو، اس کی پوری نہیں ہو سکتی۔ ادنا سے ادنا جنتی کی تمام تر خواہشات پورا کرنے کے لیے کم از کم 10 گنا اس دنیا سے بڑی جنت ہو، تب جا کے انسان کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی 5 مرلے کا گھر ہے، ہماری خواہش پوری ہو گئی، ایک گاڑی ہم نے لے لی، اب ہماری ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اور نہیں پوری ہوتی۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، آپ نے بھی سنا پڑا ہوگا کہ ضرورت غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یاد رکھیں، خواہشات کے چکر میں جائیں گے تو انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ جا کے دیکھو گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اس لیے بھائی بس یہی گزارش ہے آپ تمام ساتھیوں سے، جتنے بھی سامعین ہیں، یہی گزارش ہے کہ خواہشات کو حد میں رکھو۔ جتنا لمبا کرتے جائیں گے خواہشات کو، اتنی بڑھتی جائیں گی خواہشات۔ ان کی کوئی روک تھام نہیں کرو گے تو یاد رکھیے گا خواہشات کی لپٹ میں آ کے لپٹ جاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی بھول بیٹھو گے۔ خواہشات کو محدود رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا زندگی کے گزران بھی آسان ہوگی، آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واکرمنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔